اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں لرننگ پروسیس کی، اور میں اس افسوس کا اظہار کر رہا تھا پچھلی نشست میں کہ ہماری لرننگ کا پروسیس بروکن ہے اور یہ ایوالو نہیں ہو سکا اور ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ نہ ہم کتابی علم یا ہم نصابی علم حاصل ہم نے اچھے طریقے سے کیا نہ کر رہے ہیں۔ کتابی علم کو ہم نے بند کر دیا، اور جو بنیادی ہدایت تھی انسانیت کے لیے، جو ہمارا دین ہے، اس کے بارے میں انکوائری ہم نے بند کر دی، اور لہٰذا وہ بھی ہم علم حاصل نہیں کر سکے۔ تو ہمارا تو اوور آل لرننگ کا پروسیس ہی بیچارہ سارا خلط ملط بھی ہو گیا اور سارا بریک ڈاؤن ہو گیا ایکچولی۔ دو پاکستان کی ایسی انسٹیٹیوشنز ہیں جن کا ذکر بڑا ضروری ہے اسی لرننگ کے پروسیس یا سینس آف انکوائری کے ریفرنس سے بلکہ کہنا چاہیے۔ ایک آرمی ہے اور ایک ہماری سول سپیریئر سروسز ہیں۔ آرمی کے بارے میں نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈو اینڈ ڈائی ناٹ ٹو سے وائی، یہ ہمارا موٹو ہے، اور کسی کو سوال نہیں کرنا چاہیے، جو اس کو کمانڈ دے دی جائے بس وہ کر دینا چاہیے۔ اچھا، یہ ایک انتہائی مس نومر ہے، یعنی ایک اس قسم کی یہ غلط بات ہے کہ جو پروموٹ ہوئے چلی جا رہی ہے اور وہ چلے جا رہی ہے، حالانکہ اس کا پرپز یہ نہیں ہے۔ پرپز بنیادی طور پہ یہ ہے کہ کمانڈ پہ عمل کرنا ضروری ہے، یعنی جو حکم دے دیا جائے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انکوائری بند ہو گئی ہے۔ یعنی یہ پتہ نہیں کس نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انکوائری بند ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے نا، جتنے لوگ، اور یہ پوزیشن ٹو پوزیشن اور سچویشن ٹو سچویشن ویری بھی کرتا ہے۔ فرض کیجئے ایک بٹالین ہے، اور اس کے ایک آئی ڈونٹ نو بٹالین کی شاید کیپٹن اس کے شاید انڈر ہوتی ہے بٹالین ایک، اور وہ ایک حالت جنگ میں ہے، اور وہ کیپٹن کی ذمہ داری ہے اپنی بٹالین کو سیکیور بھی کرنا، اور وہ جو بھی کوئی ٹارگٹ ہے ان کا اس کو اچیو بھی کرنا، اور دشمن کو ڈیفینڈ بھی کرنا اس کے اگینسٹ۔ تو وہ آبویسلی وہ کمانڈز دے رہا ہے، اور وہ ساری صورتحال کو دیکھ کے سمجھ کے اپنی جو بھی اس کی بیسٹ پاسبل اسیسمنٹ ہے اس کے حساب سے، جو ٹیکٹکس وہ کر سکتا ہے اس حساب سے وہ کمانڈز دے رہا ہے۔ لہٰذا ایسی پوزیشن پہ، ایسی سچویشن میں اگر کوئی سوال کرنے کھڑا ہو جائے کہ کیوں کریں، تو دس از اسٹوپڈ۔ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، کمانڈز ان پہ عمل ہو جانا چاہیے، سب کی بھلائی اس میں۔ لیکن ایک فرض کیجئے میں اس کے بالکل ہی اپوزٹ ایک اگر اگزامپل دوں کہ کور کمانڈرز کے اگر اجلاس ہو رہا ہے، جو کہ اکثر ہوتا ہے، اور کور کمانڈر کے اجلاس کو چیئر کر رہے ہیں جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، اور چیف آف آرمی اسٹاف اگر ایک کمانڈ دیں اور اس پہ یہ توقع رکھیں کہ کوئی سوال نہیں ہوگا، تو یہ بھی بڑی نامناسب بات ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے، جو شخص ایک 3 اسٹار جنرل تک آیا ہے، وہ بہت کچھ سیکھ کے آیا ہے، بڑے پروسیس سے گزر کے آیا ہے، بڑی دنیا دیکھ کے آیا ہے، اور یہ مشاورت کی جگہ، یہ کمانڈ کی جگہ نہیں ہے، حالت جنگ نہیں ہے۔ یہاں پہ یو آر ڈیلنگ وتھ مے بی سم ویری سینسٹیو میٹرز۔ آپ کو جیو پولیٹیکل ایشوز پہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ اسٹریٹجک سچویشن پہ بات کر رہے ہیں، آپ ملک کے اندر کی، ملک کے باہر کی سچویشن کی بات کر رہے ہیں، اور ہر شخص کا نالج پول کرنے کی ضرورت ہے ٹیبل پہ، تاکہ کوئی بہتر فیصلے کیے جا سکیں۔ تو یہاں پہ کمانڈ نہیں ہوگی، اینڈ آئی ایم شیور نہیں ہوتی۔ تو یہ مس نومر ہے کہ جی آرمی کا تو کلچر یہ ہے کہ کمانڈ دے دی، بات ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ کچھ سچویشنز میں، کچھ پوزیشنز پہ، کچھ رینکس میں یہ بالکل ایسا ہے، ہونا چاہیے، لیکن زیادہ تر جگہوں پہ جو بھی آفیسرز ہیں، اور جیسے جیسے وہ گرو کرتے ہیں، ویسے ویسے دے ہیو فریڈم ٹو لرن اینڈ فریڈم ٹو کویسچن، اینڈ دے ڈو، دیٹس ہاؤ دے لرن ایکچولی۔ سو ایک تو یہ انسٹیٹیوشن ہے جس کی ہم نے جو ہماری، یعنی ہمیں جو جسٹیفائی کیا جاتا ہے نا، یہ ایک تو اس سے کیا جاتا ہے۔ دوسرا سول سپیریئر سروسز کا ایک کلچر ہے۔ کسی صاحب نے کئی سال پہلے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا تھا ڈان میں، اور اس کا تھیسس یہ تھا اس آرٹیکل کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہر سال پورے پاکستان سے آپ جو موسٹ ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو آپ اکٹھا کرتے ہیں، ان کو اسکرین کرتے ہیں، اور پھر اب کریم آف دی کریمز جو ہے اس کو آپ فائنلی سلیکٹ کرتے ہیں سی ایس ایس کے لیے، یعنی آفٹر دی ریٹن ایگزام اینڈ انٹرویو اینڈ وٹ ایور، اور اس کے بعد ان کو آپ انڈکٹ کر لیتے ہیں سپیریئر سروس میں۔
یہ وہ ہے جس کو ہم پیار سے بیوروکریسی کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، بیوروکریٹس ہیں بیسکلی۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد اگلی ساری عمر آپ ان تمام انتہائی قابل اور ذہین بچوں کو، لوگوں کو آپ ساری عمر آپ اس طرح سے باندھ کے رکھتے ہیں اور ان کو مجبور کر کے رکھتے ہیں کہ خبردار جو تم نے کوئی کریٹیو کام کیا، خبردار جو تم نے کوئی انوویشن کرنے کی کوشش کی، بس تمہاری جاب صرف یہ ہے کہ یہ سسٹم ہے، اس سسٹم کو دھکا لگانا ہے رات دن، اور اس سے باہر دیکھنے کی اور سوچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بہت حد تک صحیح، کیونکہ بڑے کم بیوروکریٹ آپ کو ملیں گے جنہوں نے واقعی کوئی کام کا کام کیا ہوگا، ورنہ نام تو ہیں، بہت کچھ ہیں، لیکن بس ایسے ہی ہے، وہ ایک سسٹم کو بس پش کرتے کرتے وہ آگے نکلتے جاتے ہیں۔ جو اتنا اچھا پش کر لیتا ہے، جتنی اچھی نیٹ ورکنگ کر لیتا ہے، اس کی گروتھ بہتر ہو جاتی ہے اور وہ چلتے چلتے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا یعنی ایک ریفلیکشن ہے، اور یہ ہماری سوسائٹی کی اوریجنلی نہیں تھی لیکن بن گئی ہے۔ شروع انگریزوں نے کی تھی، ان کا سسٹم یہی تھا کہ انکوائری نہیں، اور وہ آج تک چل رہا ہے کہ انکوائری نہیں ہے کوئی۔ سو جس کو ہم کہتے ہیں انکوائری نہیں ہے، وہاں پہ ایسا نہیں ہے پریکٹیکلی، اور دوسری جہاں پہ ہمارا خیال ہے کہ بہت انکوائری ہوگی، وہاں پہ انکوائری نہیں ہے۔ سو یہ ہمارے سوسائٹی کے مزاج میں شامل ہو چکا ہے۔ سو ہمارا لرننگ کا پروسیس ہم نے چونکہ انکوائری بند کر دی، لہٰذا وہ بریک ڈاؤن ہو گیا، اور آج تک بریک ڈاؤن چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے پھر فال آؤٹ کیا ہے؟ اس کا نمبر 1 فال آؤٹ یہ ہے کہ ہم لیڈرز پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ ہم یعنی اس معاملے میں بالکل اسٹیرائل ہو چکے ہیں، بنجر ہو چکے ہیں۔ ہم لیڈر پروڈیوس کر ہی نہیں سکتے، ہم صرف فالوور پروڈیوس کر سکتے ہیں۔ اور لیڈرز کے نام پہ جتنے لوگ ہمارے ہاں پھر رہے ہیں اور ہمارے ہاں جو نظر آتے ہیں اور جو بزوں میں خود لیڈر ہیں اور بزوں میں میڈیا لیڈر ہیں، ان میں سے کوئی لیڈر نہیں۔ یہ تو پاپولر ٹائپ کے کچھ لوگ ہیں، میں ان کو کوئی اور ایسا سخت نام استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال کچھ شعبدہ گری ہے، کچھ پیشہ وری ہے، کچھ اور اس طرح کے معاملات ہیں، لیڈری نہیں ہے۔ بہرحال ہم لیڈر پروڈیوس نہیں کر سکتے، کیونکہ لیڈر پروڈیوس ہوتے ہیں جہاں انکوائری ہوتی ہے، جہاں پہ لرننگ چل رہی ہوتی ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کو بہت گرل کرتے ہیں، اور وہاں پہ لوگ پھر جو واقعی پالش ہو کے نکلتے ہیں وہ لیڈرز بنتے ہیں۔ تو ہم فالوورز پروڈیوس کر سکتے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں، اور فالوور ہم بڑے اچھے پروڈیوس کر رہے ہیں، یعنی ہم سارا وقت ہاتھ باندھ کے فالو کرنے والے لوگ ہم دن بدن ان میں اضافہ فرما رہے ہیں۔ پہلا فال آؤٹ یہ ہے۔ دوسرا فال آؤٹ اس کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مرضی کہہ دے، ہم کبھی اس کو پلٹ کے جواب نہیں دیتے۔ یعنی ایک صاحب اٹھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، آج کل کے دور میں وہ ایک اشتہار دیتے ہیں کہ میں تعویذ سے کرونا ٹھیک کر دوں گا۔ ہم نے کبھی سوال نہیں کیا ان سے۔ برسوں سے میں دیکھتا ہوں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی ڈائبٹیز اور اپنی بلڈ پریشر کا علاج تعویذوں سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ بیچارے اگلی دنیا میں جا چکے ہیں، باقی بھی اسی لائن میں ہیں، دوائی نہیں کھائیں گے، ڈاکٹر کی بات نہیں سنیں گے۔ ہاں البتہ کسی نے کہہ دیا ہے کہ وہ تعویذ دیں گے اور اس سے شوگر ٹھیک ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ کسی حکیم نے کہہ دیا میری دوائی سے 7 دن میں شوگر ٹھیک ہو جائے گی تو حکیم کے پیچھے چلے جائیں گے۔ انکوائری نہیں ہے کوئی۔ اور اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں جو ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، اور اسی طرح سے اور بہت سے لوگ ہیں جو ٹی وی پہ آ کے کچھ فرما دیتے ہیں، اور وہ فرما دیتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یہ کر لیجئے، یوں کر لیجئے۔ کسی نے کبھی ان سے سوال پلٹ کے نہیں کیا کہ بھائی بڑے صاحب کیوں کر لیں، کوئی اس کی لاجک بھی فرمائیے نا۔ کوئی لاجک نہیں ہے ان کے پاس، نہ کوئی ان سے پوچھتا ہے، نہ کوئی پوچھنے کی جرت کرتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے تو پھر وہ خفا ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کہہ دیا نا، بس میں زیادہ جانتا ہوں یا آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، آپ کا تو یہ شعبہ ہی نہیں ہے، یہ تو میرا ڈپارٹمنٹ ہے، آئی نو ہاؤ ٹو ڈو اٹ اینڈ واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ٹو سے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایک لٹنی ہے جو چل پڑے گی وہاں پہ۔ سو یہ انکوائری یہ دوسرا فال آؤٹ ہے کہ ہمیں جو کہہ دے، وہ چاہے سیاسی لیڈر ہو، چاہے ہمارا کوئی مذہبی لیڈر ہو، چاہے ہمارا کوئی سماجی لیڈر ہو، چاہے ہمارا کوئی رپورٹنگ آفیسر ہو، ہم انکوائری نہیں کرتے، ہم آگے سے سوال جواب نہیں کرتے، کنسٹرکٹیو سوال بھی نہیں کرتے، اور ہمیں سمجھ نہ آئے تو بھی سوال نہیں کرتے۔ تب بھی بعد میں ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ یار وہ اس نے کام دے دیا، بتاؤ کرنا کیسے، اس سے تو میرا پوچھنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا دوسرا یہ ہے کہ ہم جو کہہ دیں ہم وہ بس اس پہ ہم عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ
لرننگ اس طرح سے کوئی انٹیگریٹڈ اور آرگنائز نہیں ہے، تو لہٰذا ہمارے سکلز بھی ڈیولپ نہیں ہو رہے. ہمارے ہاں کوئی بڑا کام نہیں ہو رہا، آنیسٹلی نہیں ہو رہا. ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں بھی ایک بہت ہی میڈیوکر لیول کا کام ہو رہا ہے، اور جتنے ماشاءاللہ پی ایچ ڈیز اب کافی ہو رہے ہیں پاکستان میں، اور یہ سارے تھیسس ان میں سے کچھ پروونسز کا یہ معاملہ ہے کہ ان کے تھیسس پاکستان سے باہر جاتے ہیں 2 ریفریز کو، فارن ریفریز کو، اور وہ اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. اور ایک آدھ پروونس کا ہے جو غالباً نہیں بھیجتے اور اپنے ہاں ڈومیسٹک اس کو سورسز سے ہی کر لیتے ہیں، لیکن واٹ ایور. لیکن بہرحال اس میں یعنی جو سپروائزر ہے، جو ریسرچ سپروائزر ہے، اس سے ہٹ کے بھی 2-3 لوگ شامل ہوتے ہیں. پھر باقاعدہ اس کی ایک ایویلیویشن ہوتی ہے، اس کا ایک ڈیفنس ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ جو کینڈیڈیٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری ماشاءاللہ ایوارڈ ہوتی ہے. لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس ساری پی ایچ ڈیز میں جو ہو رہی ہیں، انڈسٹری اکیڈیمیا نے کوئی آپس میں کبھی کام کیا؟ کوئی پاکستان میں ایسی ریسرچ آئی جس سے پاکستان میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں بہتری آئی ہو، کوئی کسی انڈسٹری کو فائدہ ہوا ہو؟ کہیں بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہو رہا اس بارے میں. اور وہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم وہ ایک خاص طرح کی ریسرچ کر رہے ہیں which has no commercial value, which has no economic importance، اور ہم وہ ایک ہی چیز کی کو بال کی کھال نکالے چلے جا رہے ہیں. اور وہ بہرحال ہم چونکہ وہ نکال دیتے ہیں لہذا پی ایچ ڈی تو ہو جاتی، لیکن اس پی ایچ ڈی کا پریکٹیکلی اس پاکستان کو، ہمیں عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے. یعنی ایگریکلچر میں کتنے پی ایچ ڈیز ہیں پاکستان میں، اور ایگریکلچر کی ہماری جو صورت حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. کتنی ہماری بڑی کراپس ہیں جو برباد ہو گئی ہیں، کتنا ہمارا اوور آل ایگریکلچر کا لینڈسکیپ ہی برباد ہو گیا ہے. اور یہ سارے کے سارے گورنمنٹ کی نالائکی نہیں ہے. گورنمنٹ کی نالائکی اپنی جگہ پہ جو ہے وہ ہے، لیکن بہت ساری اس میں سے ایگریکلچر کے پڑھے لکھے لوگوں کی نالائکی، کہ جو پورا ہمارے پاس یونیورسٹی آف ایگریکلچر ہے، اور ایگریکلچر کالجز ہیں، اور ایگریکلچر کے پی ایچ ڈیز ہیں، اور بے شمار اس طرح کے ریسورس اویلیبل ہیں جو اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے، اور جو اس کوالٹی کا کام نہیں کر رہے جو ایکچولی کرنا چاہیے ان کو. تو یہ اس کا تیسرا نقصان ہے کہ ہمارے ہاں کوالٹی پروڈیوس نہیں ہو رہی، ہمارے ہاں سکلز ڈیولپ نہیں ہو رہے، ہمارے ہاں کوئی بھی شعبہ ترقی نہیں کر رہا. یہ 3 میجر فال آؤٹس ہیں. یہ بات لمبی ہوتی ہے، ہم اس نشست کو یہاں روکتے ہیں، اگلی نشست میں اس کو انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.